بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب اگلا موضوع ہمارا روزے کی حالت میں احتلام کا ہونا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احتلام کا ہونا یہ انسان کے اپنی قدرت میں نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس پر غسل ضرور واجب ہو جائے گا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال بعد میں قضا کرنا اس پر لازم ہوگا، یعنی اس روزے کی قضا یہ بندہ کرے گا بعد میں۔ ہاں، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر غسل واجب کر لے اپنے اوپر تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ لیکن مسئلہ یاد رکھے کہ خود پر جان بوجھ کر غسل واجب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بندہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر خود پر غسل واجب کر لے تو روزہ تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، پلس یہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوگا۔ ہاں، اس پر صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی دن دوبارہ اپنے اوپر غسل واجب کر لے جان بوجھ کر تو پھر ایسی صورت میں کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، یعنی اس ایک روزے کے بدلے اسے 60 روزے مسلسل لگاتار بطور کفارہ رکھنا ہوگا، اور ایک روزہ بطور قضا کے، یعنی 61 روزے اسے رکھنے ہوں گے بعد میں رمضان کے بعد۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے غسل واجب کر لیا 2 مرتبہ، ہاں ایک مرتبہ اگر کسی نے جان بوجھ کر غسل واجب کیا تو پھر ایسی صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا ایسا شخص، اور روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ خود پر جان بوجھ کر اگر غسل واجب کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اب ضمناً غسل سے متعلق بھی کچھ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو اسے غسل تو کرنا ہی ہے کیونکہ نماز پڑھنا ہے۔ تو غسل میں چونکہ کلی کرنا اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ فرض ہے، تو جب بندہ روزے کی حالت میں غسل کرے تو بالکل احتیاط کے ساتھ کلی کرے، گرگرا ہرگز نہ کرے، کیونکہ اگر وہ گرگرا کرتا ہے تو پھر احتمال ہے کہ پانی اس کے حلق تک پہنچ کر روزہ کو توڑ دے۔ لہٰذا غسل کرتے وقت بندہ کلی ضرور کرے احتیاط کے ساتھ، لیکن گرگرا نہ کرے۔ اسی طرح ناک میں احتیاط کے ساتھ پانی چڑھائے، بہت ہی اوپر تک پانی کو نہ کھینچے کہ اگر پانی کا جھٹکا لگا اور پانی دماغ تک پہنچ گیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب بندہ غسل کرے تو بالکل احتیاط کے ساتھ کلی کرے، گرگرا نہ کرے، اور ناک میں پانی چڑھائے لیکن بہت ہی اوپر تک نہ کھینچے۔ پھر جب افطار کا وقت ہو جائے گا، بندہ افطار کر چکا ہے، تو افطار کے بعد پھر وہ اچھے طریقے سے گرگرا بھی کر لے اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی کو بھی چڑھا لے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔